میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے، میرے مولا مجھے تو دین کی محنت عطا کر دے، تیرے رستے میں جا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، آج میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگیوں میں اگر یہ 3 چیزیں داخل کر لیں تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث فضائل صدقات صفحہ نمبر 68 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا۔ اور نمبر 2، کسی خطاوار کے خطا کو معاف کر دینا اس کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے۔ اور نمبر 3 جو اللہ کی رضا کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضائل صدقات صفحہ نمبر 68 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کسی خطاوار کے خطا کو معاف کر دینا اس ہی کی عزت کو بڑھاتا ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ اور نمبر 3، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں آخرت میں بلندی عطا فرمائے گا، اس کو رفعت دے گا۔ اسی کے متعلق میں ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک مرید کی کوئی گائے چوری ہو گئی۔ جس وقت مرید کی گائے چوری ہوئی تو مرید سیدھا اپنے شیخ کے پاس گیا اور شیخ سے جا کر کہا کہ حضرت میری کسی نے رات گائے چرا لی۔ تو انہوں نے کہا، شیخ نے کہا کہ معاف کر دو ان کو۔ اب اس کو ایک عجیب سی بات لگی، عجیب سا، کہ بھئی میں تو اس لیے آیا تھا کہ کوئی حضرت کوئی عمل بتائیں گے، کوئی نقش تعویذ دیں گے، کوئی راستہ نکالیں گے جس کے ذریعے سے میری گائے مجھے مل جائے گی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو، یعنی میری گائے وہ لے گئے چرا کے، اور حضرت مجھے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ اچھا، شیخ کی بات تو ماننی چاہیے، تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے معاف کر دی۔ اس کے بعد کہا کہ حضرت نے کہا کہ ابھی تو نے معاف نہیں کیا ہے، ابھی تو تو نے ایک دباؤ میں آ کر یہ بات کہی ہے، تم اپنے دل سے معاف کر دو اس کو۔ اس نے کہا حضرت جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے اب دل سے بھی معاف کر دیا اس کو، جو چور لے گیا تو چوری کر کے گائے کو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اس کے بعد میں وہ گائے اس کے گھر پہ آ گئی۔ اب عجیب سا معاملہ، اب اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں اس گاہ کو ان کے لیے معاف کر چکا ہوں، اور یہ گاہ اب میرے پاس آئی ہے اس کے بعد میں، تو یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات حضرت شیخ سے جا کر انہوں نے کہا، اور کہا کہ حضرت جو گائے میں نے ان کے لیے معاف کی تھی وہ گائے تو میرے گھر پہ آ گئی، معاملہ کیا ہے عجیب۔ تو حضرت نے کہا بات یہ ہے جو سننے کے لائق ہے۔ حضرت نے کہا وہ جو تھے وہ چوری کے عادی تھے، وہ حرام کی روزی کے کھانے کے عادی تھے، وہ لوگ جو گائے کو لے گئے تھے۔ جب تم نے اللہ کی رضا کے لیے وہ گائے کو معاف کر دیا تو یہ اب ان کے اوپر حلال ہو گئی، اور جب یہ حلال ہو گئی تو ان کو یہ ہضم نہیں ہوئی۔ حرام کھانے والے کو حلال کیسے ہضم ہو جائے گی؟ تو انہوں نے اس گائے کو یہاں پر بھیج دی۔ تو اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم سنت معاف کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ، جن لوگوں نے صحاباؤں کو تکلیفیں دی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔
آپ کے اوپر کوڑے ڈالتے تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ان لوگوں کو بھی آپ نے معاف کیا جنہوں نے صحاباؤں کے کلیجے چبائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیم تھی کہ معاف کرنے والے ہم بنیں۔ ہم شام کو جب سوئیں تو ہم معاف کر کے سوئیں۔